رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاني الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqihil qawim wa faqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin nadri ila wajhihil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sanadul azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du, faya ibadal karim, fa inni usikum bitaqwallahil hakim, al-qaili fi kitabihil qur'anil adim, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim.
Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan Sayyidul Ayyam ini, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan hendaknya itu juga kita barengi dengan peningkatan keimanan kita kepada Allah, karena dengan keimanan dan ketakwaan, kualitas iman dan takwa kita yang ada di dalam diri kita itulah yang akan menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan ajal akan tiba. Tidak ada manusia yang bisa memastikan bahwa ia akan membuka matanya esok pagi, atau ia masih sempat pulang ke rumah sore nanti. Sebab kematian datang tanpa aba-aba dan tanpa pengingat waktu. Ia bisa menjemput di tengah tawa kita. Ia bisa menjemput pula di sela-sela rencana kita yang besar, atau bahkan di saat kita merasa paling sehat dan saat kita merasa paling aman. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, siapa umat mempunyai ajal, batas waktu. Setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun, dan tidak dapat pula meminta percepatan. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Dalam ayat yang lain Allah berfirman bahwa ajal atau kematian akan datang dengan sebenar-benarnya, tanpa bisa dielakkan, tanpa bisa ditunda, dan tanpa bisa ditawan. Waja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Yang artinya, seketika itu datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak engkau hindari. Quran Surat Qaf ayat 19. Dua ayat yang telah saya sampaikan itu merupakan sebuah realitas yang tidak bisa kita bantah, bahwa cepat atau lambat kematian akan dapat datang menjemput kita. Kita mungkin bisa menghindari banyak hal dalam hidup, seperti kita menghindari kesusahan, kita menghindari kegagalan, bahkan kita bisa menghindari musibah, tapi tidak dengan al-mautun atau kematian itu. Sebab ia adalah janji Allah yang pasti akan datang dan pasti akan menghampiri diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, ajal bisa datang kapan saja. Maka jangan tunggu esok untuk berbuat baik. Jangan tunda kebaikan dengan dalih menunggu waktu yang lebih panjang. Karena bisa jadi
waktu yang kita tunggu tidak akan pernah datang. Maka siapa yang hari ini hidup dalam semangat memberi dan berbuat baik, dialah yang sejatinya sedang mempersiapkan kematian dengan baik. Karena itu para hadirin, mari gunakan peran dan profesi kita masing-masing untuk menyiapkan bekal akhirat. Jika kita menjadi pegawai atau karyawan, bekerjalah dengan jujur, kerjakan tugas dengan amanah, dan hindari manipulasi. Jika kita sebagai pejabat dan pemegang amanah, manfaatkan jabatan untuk melayani, bukan mencari keuntungan pribadi. Jika kita sebagai petani dan buruh, niatkan setiap tetes keringat kita sebagai ibadah, karena rezeki yang halal datang dari kerja keras yang ikhlas. Kemudian pedagang dan pelaku usaha, mari jujur dalam timbangan, jauhi riba, dan bahagiakanlah pembeli dengan pelayanan yang baik. Dan jika kita menjadi suami, jadilah pemimpin yang adil, pemimpin yang bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Jangan biarkan keluarga kehilangan arah. Istri jadilah penyejuk dan penuntun dalam rumah tangga, karena kebaikan rumah tangga banyak tertumpu pada kelembutan dan kebijaksanaannya. Termasuk juga para penjual jasa, sebagai guru, seniman, tukang ojek, penjahit, penulis, dan profesi-profesi lainnya. Jangan remehkan pekerjaan sehari-hari. Selama diniatkan untuk Allah, lillah, dan membawa manfaat, semua itu adalah amal yang besar, nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita berada di salah satu pekerjaan di atas, mari jangan tunda untuk melakukan kebaikan melalui profesi kita masing-masing, karena sungguh merugi orang-orang yang hidupnya hanya untuk menunda amal soleh. Padahal kita berada di dunia ini adalah sifatnya hanya sementara. Kehidupan yang kekal nanti adalah kehidupan di akhirat kelak. Kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, ataukah kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Itu tergantung dari amal perbuatan dan ibadah kita masing-masing. Itulah mengapa para ulama sangat takut menyia-nyiakan satu hari pun tanpa mengerjakan kebaikan. Bahkan ada yang selama 30 tahun ulama itu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Hal ini sebagaimana ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Qolal Qafqa'u bnu Hakim, qad ista'adattu lil mauti mundu salatina sanatan falau atani ma ahbabtu takhira syai'in an syai'in. Yang artinya, Al-Qaqqa bin Hakim berkata, aku telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian sejak 30 tahun yang lalu. Maka andai saja kematian datang menjemputku sekarang, aku tidak akan ingin menunda satu urusan pun dari urusan yang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Demikian salah satu hikmah disembunyikannya waktu kematian adalah agar setiap jiwa senantiasa hidup dalam kesiapsiagaan, karena kematian tak menunggu kita bertobat.
Karena kematian tidak menunggu anak kita menjadi besar dulu. Karena kematian itu tidak menunggu anak kita menjadi sukses dulu. Karena kematian atau impian kita selesai. Kematian datang seketika, kadang di waktu kita belum benar-benar siap dan tidak sempat membenahi amal kebaikan. Maka teruntuk kita semua yang masih bisa bernafas saat ini, perbanyaklah amal yang bermanfaat, amal yang menyejukkan pusara kita nanti, amal yang memberatkan timbangan amal kita, dan amal yang menyelamatkan kita dari penyesalan. Semoga khutbah ini menjadi peringatan yang menggugah hati kita, menjadi pelita yang menuntun langkah kita untuk senantiasa mempersiapkan bekal terbaik menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Semoga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم والإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحابه رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu akram awwalina wal akhirin. Al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'ina salatan daimatan bidawamis samawati wal ardi. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa dharul fawahisa ma dhuhara minha wa ma batan wa hafiduna ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ati was-sawmi wa jami'il ma'murati wal wajibat wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi qudusih inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ghfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa annal bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkara wal baghya wasyuyuf al muhtadifata wasyada'ida mal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal 'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati hayya 'alal falah, qad qamatis salatu qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamami qamatis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu binnas malikin nas alladzi yuwaswisu fi shudurin nas minal jinnati wan nas. Usalli fardul jum'ati musnadil Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal 'alal ladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء عفوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تعثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والكمال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس
الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا ركوعنا وسجودنا تسبيحنا تهليلنا تضرعنا وتعبدنا وتمم تكسيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ذريتنا وتلاميذنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل حفظ القرآن وأهل الذكر وأهل الفكر وأهل العبادة وأهل السعادة وأهل السنة والجماعة. اللهم رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة حب الله حب رسول الله حب من أحب. اللهم ارزقنا زيارة المكة والمدينة مع السلامة. اللهم ارزقنا يا الله جماعتنا في هذا المسجد زيارة المكة والمدينة مع السلامة. اللهم ارزقنا زيارة المكة والمدينة مع السلامة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة. الله